ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وآقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله والرسول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام و سامعین کرام، سورہ احزاب 22ویں پارے سے اللہ کے لارے کتاب کی تلاوت کی۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، میں اس کو تھوڑی سی ہلکی سی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ خدا تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیتی کو اے نبی کے گھر والے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے پلیتی کو دور کیا جائے۔ اب اختلاف اس بات میں ہے کہ نبی کے گھر والوں سے مراد کون کون ہے۔ بہت سے ایسے لوگوں نے ڈھیروں کتابیں لکھ پڑھی اور اس میں بڑی بڑی ایسی روایات جو ہیں وہ انہوں نے لکھ دی کہ نبی کے گھر والوں سے مراد، اور اس آیہ کریمہ سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بہت سے لوگ اس سے مراد لیتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین اور محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس، اور اس میں بڑی بڑی دلائل جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ صرف یہی مراد ہیں نبی کے گھر والوں سے۔ میں بڑے ادب سے ان دوست احباب کو یہ بات بتانا قرآن سے چاہتا ہوں۔ قرآن کا اسلوب اور طریقہ دیکھیے، اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ کی ہو تو فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی ازواج لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اب یہ خطاب نبی کی بیویوں کو ہو رہا ہے، اور اس سے آگے جو آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس میں بھی خطاب جو ہے نبی کی بیویوں کو ہو رہا ہے۔ یہ آیت متصل ہے، ایک کے بعد دوسری آیت ہے۔ پہلے بھی نبی کی بیویوں کو حکم یا نساء النبی لستن، یہ خطاب نبی کی بیویوں کو ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ تسلسل چل رہا ہے، میں اتنی زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بھی خطاب جو ہے نبی کی بیویوں کا ہے۔ اور جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے بعد جو ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یہ بھی خطاب ہے نبی کی بیویوں کو۔ پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر اس سے آگے بھی حضور علیہ السلام کے ازواج کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے درمیان آ گئی آیت کا حصہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میں بڑے ادب سے
اگر یہ قرآن کا تم اسلوب کو جانتے ہو، قرآن کے اس اصول کو جانتے ہو، تو پھر ذرا آپ کو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذہن رکھ کے آپ کو پڑھنا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے مراد کون سی ذات مراد ہے۔ بہت سے اکابر صحابہ کرام نے اور بہت سے مفسرین کرام نے یہ بات کوٹ کی ہے کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں بھی ہیں اور امام حسین کریمین بھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہے اور حضرت علی المرتضیٰ بھی ہے۔ میں یہاں بڑی آسان کی مثال سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کی جو گھر والی ہے جس سے آپ نے نکاح کیا ہے اور اس کو اپنی گھر والی بنا کے گھر لائے ہیں، تو اگر کہا جائے کہ یہ گھر والی نہیں ہے، باقی جو ہیں یہ میرے گھر والے ہیں، بتاؤ تمہیں کیا جواب ملے گا؟ وہ کیا اس سے کومنٹس آئیں گے؟ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ نہیں، ایسا آپ نہیں کرتے۔ تو میرے سامعین کرام و ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، بات جو اصول کی ہے وہی کرنی چاہیے۔ قرآن نے جب ہر چیز وضاحت کر دی ہے، پھر اپنی من گڑت باتیں جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میں علماء کرام تمام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے جو بات قرآن نے بتائی ہے وہ عوام الناس کے سامنے اور اہل تشیع جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف پائنتر پاک حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسین کریمین اور حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ اس آیت سے مراد یہی لیتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ نبی کے گھر والے یہ ہیں، لیکن بہت سی تعویلات کی گئی ہیں۔ تو اگر آپ قرآن اٹھائیں اور اس کے اصول کو پڑھیں تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو اس سے مراد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے مراد نبی کی بیوییں بھی ہیں، اس سے مراد حسنین کریمین بھی ہیں، اس سے مراد سیدہ فاطمہ بھی ہیں، اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، اور اس سے مراد حضور امام الانبیاء کی ذات اقدس بھی ہیں۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اب جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نماز صبح کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ۔ یہ جب یہ الصلاۃ یا اہل البیت، اب اس کا حوالہ وہ کوٹ کرتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ حضرت انس سے روایت جو کرنے والے ہیں اس کا اصل نام کیا ہے، جرا و تعدیل بھی کیا کرے نا، بات صرف ایک بیان کر کے اس کو بات ختم نہ کیے، اس کی جرا و تعدیل کرو۔ یہ جو روایت کی ہے حضرت انس سے، یہ حضرت انس سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد جو ہیں حضرت علی بن یزید ہیں، اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں لیس بالتقوی منکر الحدیث عن الثقافۃ، کہتے ہیں کہ یہ اس میں تقوی نہیں ہے، علی بن یزید میں تقوی نہیں تھا، اور اکثر و بیشتر یہ جو حدیث بیان کرتا تھا وہ منکر حدیث بیان کرتا تھا۔ ابن عطا فرماتے ہیں کہ اس کی مرویات ثقافت کی احادیث سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی، یعنی کہ یہ شخص میں کوئی عیب ہے اور اس کی حدیث جو اس نے بیان کی ہے اس میں قابل قبول نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر اس بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو داؤد کا نام نافع بن حارث ہے۔ یہ جو آپ ایک روایت بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد صرف پائتر پاک کی ذات ہے، تو علامہ ابن کثیر اس بات میں بڑی کمال کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ابو داؤد کا نام ہے نا اصل نفی بن حارث ہے، ان کا اصل نام نفی بن حارث ہے، وہ کذاب اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔
اب بات یہ ہے کہ بعض جو حدیث تمہارے سامنے ہے اس کی جرح و تعدیل بھی کرنی چاہیے، تو علماء کرام بھی جرح و تعدیل کے ساتھ آگے بات کو بیان کریں، قرآن میں جو اصول بتایا ہے وہی بیان کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہے، علی المرتضیٰ بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس بھی ہے، حسنین کریمین بھی ہیں، اور نبی کی بیوییں بھی ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضور کے گھر والوں سے محبت کرنے کی توفیق